چاہیے آپ کو, ایون ایجوکیشن چاہیے. کووڈ ایرا کے اندر ہم نے دیکھا تو سارا کچھ جو آپ کے ریئل ورلڈ میں ہو رہا تھا وہ الٹیمیٹلی آپ کے ان کمپیوٹر کی دنیا کے اوپر بھی ہونا شروع ہو گیا. تو یہ والی جو دنیا تھی جو کہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ایگزسٹ کر رہی تھی, درمیان میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ انٹرنیٹ ایکچولی دونوں چیزیں ہیں, کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے اور اس کے اوپر جو سروسز ہیں. لیکن اب جو ہے وہ ٹرم زیادہ ریفائن ہوگی, انٹرنیٹ کی بجائے ہم اس کو سائبر ورلڈ کہتے ہیں, جو کہ ایک پوری دنیا ہے جس میں ہم سوشل انٹریکشن بھی کرتے ہیں. بہت پاپولر ہے سوشل میڈیا, آپ خود میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہو, میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, تو ایک پوری دنیا وہاں پہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی, اس لیے انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں کہ فزیکل انٹریکشن سے زیادہ اب ہم جو ہے وہ سوشل انٹریکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ اسی کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن کے اپرچونٹیز وہاں پہ ہیں, ٹریڈ کی اپرچونٹیز وہاں پہ ہیں. جب یہ ایک پوری دنیا آباد ہو گئی جس کو میں نے سائبر ورلڈ کا نام دیا, تو سائبر ورلڈ جو ہے وہ اب ہم اس کو زیادہ جو ہے وہ براڈر پرسپیکٹو میں لیتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ سوشل انٹریکشن کرتے ہو فار آل پرپزز, ٹھیک ہے. اس میں آپ کا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اس میں آپ کا ٹریڈ بھی ہے, اس میں آپ کی ایجوکیشن بھی ہے, اور آبویسلی گورنمنٹس کو بھی پھر جو ہے وہ وہاں پہ اپنے ایگزسٹنس کو شو کرنا پڑا, کیونکہ بالکل جس طرح سے ریئل ورلڈ میں سارے اچھے لوگ نہیں ہیں, کچھ جو ہے وہ اچھے لوگ نہیں بھی ہوتے یا کچھ جو ہے وہ رولس کو فالو نہیں کرتے, تو ان کے لیے جو ہے وہ پھر لا انفورسمنٹ, پہلے لاز بنائے جاتے ہیں اور پھر ان لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز بنائے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے آپ کے سائبر ورلڈ کے اندر بھی آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اب ملنا شروع ہو گئی ہے. اور سر یہ سائبر ورلڈ اپرچونٹیز کیا چیز ہیں, اس کے بارے میں جیسے جو ہے وہ آپ کے اس سوال کو میں نے کسی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کے پہلے جو ہے وہ کوشچن کے اندر ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کی, کسی حد تک کر دی. جس طرح سے میں نے بتایا کہ سائبر ورلڈ بیسیکلی وہ ایک دنیا ہے جو آپ کے انٹر کنیکٹڈ انفراسٹرکچر کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کے اوپر جو کچھ بھی آپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, یو نیم اٹ. جیسے کووڈ کے ایرا کے اندر تو شاید جو ہے وہ پاکستان اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خوش قسمت رہا کہ آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے ہماری اس کووڈ ایرا کے اندر آلموسٹ 3 times جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. پہلے ہم جو ہے وہ فری لانسر کے طور پہ جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں ایگزسٹ کرتے تھے, لیکن کووڈ ایرا کے اندر جو ہے وہ ہم نے مزید اس میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو اپرچونٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ سائبر ورلڈ میں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سارا کچھ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ٹریڈ کر سکتے ہو, اور جو ہے وہ بہت ساری بڑی کمپنیز جیسے علی بابا جو ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ای کامرس کی ویب سائٹ ہے, جو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, جو کہ حقیقت میں ملینز آف جو ہے وہ مینوفیکچررز کو, ٹریڈرز کو, اور جو ہے وہ سپلائرز کو, ایون جو ہے وہ آپ کے کنزیومرز کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی کی ایک سب برانچ جو پاکستان میں دراز کے نام سے جو ہے وہ آپ نے یقیناً یوز کی ہوگی. تو یہ ایک پوری جو ہے وہ اپرچونٹی ہے سائبر ورلڈ کے اندر کہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہو, آپ کامرس کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اسی حساب سے جو ہے وہ آپ کے پاس ایجوکیشن کی اپرچونٹی ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارا جب کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ موو نہیں کر پا رہے تھے, تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ الٹیمیٹلی اپنی ساری جو ہے وہ لرننگ کی ایکٹیویٹی کو جو ہے, کیونکہ جو وہ زندگی رک تو نہیں سکتی, بہت جو ہے وہ ایکسٹریم جو ہے وہ ایمرجنسیز کے اندر بھی, بالکل چند جو ہے وہ لاسٹ مارچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ دنیا شاید کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ رکی, لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ کیا اپرچونٹیز ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. تو اس میں یہ سائبر اسپیس اور یہ سائبر ورلڈ جو ہے وہ اس میں دنیا کو بہت بڑی اپرچونٹی دی کہ آپ جو ہے وہ آلموسٹ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ اس ورلڈ کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کر لیں. تو آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی, لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا, لوگوں کو میڈیکل فیسیلیٹیشن جو ہے وہ, لوگوں کو ٹریننگ جو ہے وہ اس جو ہے وہ ورلڈ کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل ہونا شروع ہو گئی, اور لوگوں نے اس کو اویل کرنا شروع کر دیا. اور فزیکلی جو اس جو ہے وہ ایمرجنسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم انٹریکٹ نہیں بھی کر سکتے تھے, تو اس سائبر ورلڈ نے جو ہے وہ آپ کو فزیکلی کنیکٹ کیا, آپ کو جو ہے وہ سوشلی کنیکٹ کیا, اور آپ کے لیے جو ہے نا باقی ساری اپرچونٹیز بھی. اور جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ اکوپ تھے, جن کو جو ہے وہ آئیڈیا تھا کہ سائبر ورلڈ میں جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ایگزسٹنس کو شو کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ آبویسلی بہت جو ہے وہ اکنامکلی اپنے آپ کو ہٹ نہیں ہونے دیا. اور بہت سارے جو ہے وہ ایون چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ آپ کی جو شاپس تھیں, کیونکہ یہ جس پلیٹ فارم کا میں نے نام لیا جو کہ بیسیکلی علی بابا گروپ کا ہی ہے, اس نے ایون چھوٹے جو ہے وہ آپ کے شاپ کیپرس کو بھی اپرچونٹی دی کہ آپ اپنے اسٹور جو ہیں وہ دراز کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر لیں, ایسوسیٹ کر لیں, اور اپنا روزگار جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں.
تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو, لیکن شرط یہ تھی کہ جو اس سے اویئر تھے, اس اپرچونٹی کو جنہوں نے پھر گریپس کیا, لرن کیا, یا انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہو کہ سائبر ورلڈ کے اوپر جتنے لوگ گئے ان کے پاس وہ اپرچونٹی تھی کہ وہ اس کووڈ کی جو ہے وہ جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ بیڈلی افیکٹ کیا, اس میں کم افیکٹ ہوں, یا ایون بہت سارے لوگوں نے تو بہت زیادہ پروفٹ جو ہے وہ ارن کیا. آپ کی جو ہے وہ پروفٹ ارن کیا کچھ میڈیکل کمپنیز نے, یا پھر آبویسلی ان کمپنیز نے جو کہ سائبر اسپیس کے اوپر ایگزسٹ کرتی تھی اور وہاں پہ ان کے آپریشنز جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے تھے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ سائبر ورلڈ چیلنجز کیا چیز ہے, اس پہ بڑے بتائیے گا کہ یہ چیلنجز کیا ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ دکھائی کہ سائبر ورلڈ سے اب جو ہے وہ ہم انکار نہیں کر سکتے, ہم اس کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک ٹرم جو یوز ہوتی تھی گلوبل ولیج کی, ٹھیک ہے, آلدو کہ کچھ لوگ ابھی بھی اس کو اکیڈیمکلی جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اب جو ہے وہ دنیا کے جو فزیکل ڈسٹینسز ہیں اس سائبر ورلڈ کے اوپر وہ بہت شرنک ہو گئے, بہت کم ہو گئے, ٹھیک ہے. تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا فریکوینٹلی جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور اسپیشلی جو فائنینشیل سیکٹر تھا, ٹھیک ہے, میری مراد بینک سے ہے, وہ تو آپ ایون پاکستان جیسے ملک میں بھی دیکھیں کہ میکسیمم بینکس جو ہیں وہ اب آپ کی آن لائن سروسز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, چاہے وہ ATM کے تھرو ہے, چاہے جو ہے وہ ان کی الیکٹرانک سروسز کے تھرو ہے, اور ایون آپ جتنے بھی آپ کے اچھے اور بڑے مالز ہیں وہاں پہ جو ہے ایون آپ اپنے ATM کارڈ کو صرف جو ہے وہ ATM مشین پہ یوز نہیں کرتے, بلکہ ان کے پوائنٹ آف سیل کے اوپر جا کے جو ہے وہ آپ سوائپ کر کے, تو کریڈٹ کارڈ یوز نہیں بھی کر رہے تو آپ کا ڈیبٹ کارڈ بھی جو ہے وہ آپ کو ہر قسم کی شاپنگ کے لیے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری اگین اپرچونٹیز تھی, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو جب دنیا آپس میں کنیکٹ ہوگی اور اتنا ریپڈلی کنیکٹ ہوئی, اور پھر اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی باؤنڈریز نہیں تھی یا اس طرح کی جو ہے وہ مارکیشن نہیں تھی جس طرح سے فزیکل ورلڈ کے اندر ہے کہ جی یہ جیوگرافیکل ایریا پاکستان کا ہے, یہاں سے جو ہے وہ انڈیا کا جیوگرافیکل ایریا شروع ہو رہا ہے, یہاں افغانستان ہے, یہاں سے سعودی عربیہ ہے, یا یہاں سے جو ہے وہ آپ کا یورپ شروع ہو رہا ہے, اور یہاں پہ امریکہ ہے. جس طرح سے ریئل ورلڈ میں تو پراپر جو ہے وہ مارکیشن ہوئی ہے, سائبر ورلڈ میں اس طرح کی جو ہے وہ مارکیشن نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہو اور آپ کا جو ہے وہ کلائنٹ جس کے لیے آپ نے کوئی کام کرنا ہے, یا وہ آپ کا مینوفیکچرر جس سے آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہے, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا ہم یہاں پہ ہیں, آپ ہم سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اتنا ٹائم جو ہے وہ شپنگ کا لگ جائے گا, اتنی کاسٹ لگے گی. لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں پہ ہو, آپ کو کوئی ویزا نہیں لینا پڑتا, آپ کو کوئی پروسیجرز میں نہیں جانا پڑتا, ٹھیک ہے. اور پھر جب اتنا زیادہ جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی آپ کے سائبر ورلڈ میں آگے, اور پھر جو ہے وہ آپ کی بہت ساری کامرس اور ٹریڈ بھی جو ہے وہ آپ کے سائبر اسپیس پہ ہونا شروع ہو گئی. تو ایک نیچرل جو ہے وہ ٹینڈنسی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ لا کو جو ہے وہ بائی پاس کرنا چاہتے ہیں, یا ایون اس سے تھوڑا سخت ورڈ یوز کروں تو کچھ لوگ جو ہے وہ کرائم کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو سائبر اسپیس کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت ساری اپرچونٹی تھی کہ وہ کرائمز کریں, کیونکہ ایک تو انٹرنیٹ جب بنایا گیا اور پھر جس تیزی کے ساتھ وہ ایوالو ہوا, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے وہ شاید بنانے والوں اور ڈیولپ کرنے والوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ پوری کی پوری جو ہے وہ ریئل ورلڈ کی جو ہے وہ ایک ریپلیکا جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا, اور ہر ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس میکینزم کے اندر شاید سیکیورٹی کے میکینزمز کو, پیرامیٹرز کو پوری طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی نہیں کیا گیا ڈیورنگ دی ڈیولپمنٹ. لیکن جب بہت ساری چیزیں ادھر شفٹ ہو گئی تو پھر آبویسلی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ وہاں پہ وہ اس کا مس یوز کرنا شروع کر دیں. اور پھر جب آپ کے لیمن یوزرز نے انیشلی اسٹارٹ کرنا شروع کیا, ایون میں نے بتایا کہ سسٹم کے اندر بھی جو فلاز ایگزسٹ کر رہے تھے, جن جو ہے وہ کمپوننٹس کو, جن جو ہے وہ سافٹ ویئرس کو یوز کیا جا رہا تھا, کیونکہ اس پرسپیکٹو سے پورا فوکس ہو کے ڈیولپ نہیں ہوا تھا, تو وہ اپرچونٹیز ایگزسٹ کرتی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ میل اٹینشنس کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو اویلویٹ کرتے ہیں. اور وہیں سے انفارچونیٹلی یہ چیلنجز شروع ہو گئے. اور پھر جو ہے وہ اس وقت اگر دنیا کے آپ بڑے جو ہے وہ کنسرنز میں سے دیکھیں تو سائبر لاز اور سائبر لاز کی امپلیمنٹیشن دنیا کے بڑے کنسرنز میں سے ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ اب اس کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ فریکوینٹ اور فلوئنٹ جو ہے وہ فائنینشیل اور جو ہے وہ سوشل انٹریکشنز جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور دنیا کے اسپیشل ڈیولپ ورلڈز کے اندر تو سارے کے سارے سسٹمز جو ہیں
وہ آٹومیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, کمپیوٹرائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, کیا ان کا روڈ کا سسٹم ہے, کیا ان کا جو ہے وہ انرجی کا سیکٹر ہے, کیا ان کے واٹر ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, تو جب اور ایون ہیلتھ سسٹمز جو ہیں, ٹھیک ہے, تو جب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی سائبر اسپیس کے اوپر ہیں, اور اگر یہ کمپرومائز ہوتی ہیں تو آبویسلی جیسے میں نے بتایا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی وہاں پہ ریزائڈ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو اسٹریٹ وے وقت کی ضرورت بھی ہے. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وقت کی ضرورت اسی وجہ سے بن گئی نا کہ آپ کے جو ہے وہ سارے شفٹ پیراڈائم شفٹ آ گیا. بالکل, ٹھیک ہے, اور ڈیزائن میں یا پھر اگر اس کو اس پرسپیکٹو سے ڈیولپ بھی کیا گیا تھا تو میل اٹینشنز والے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ رابری کرنی ہے تو اس کے لیے فزیکلی جو ہے وہ چیلنجز زیادہ ہیں, جبکہ سائبر اسپیس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے چیلنجز نہیں ہیں جو کہ فزیکل ورلڈ کے اندر ہیں. تو یہاں پہ لوگوں کے پاس وہ اپرچونٹیز ایک طرح سے زیادہ ہو گئی, اور یہ آبویسلی سب سے بڑا جو ہے وہ چیلنج بننا شروع ہو گیا کہ جب آپ سائبر اسپیس کے اوپر ہو تو آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ لاس ہو سکتا ہے, جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے, آپ کے جو ہے وہ سوری جی آپ کی جو ہے وہ کریٹیکل انفارمیشن کا لاس ہو سکتا ہے. بالکل, جیسے اگر کوئی بزنس مین ہے اور اس کے جو ہے وہ بزنس ٹریڈس ہیں, بزنس سیکرٹس ہیں, اور ان کے فیوچر پلانس ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ نیکسٹ ایگزیکیوٹ کرنا کے لیے جا رہے ہیں, اور اگر ان کے کمپیٹیٹرز کو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اوبیسلی جو ہے وہ یہ بڑے تھریٹس میں سے ہے کہ فائنینشیل تھریٹس اور آپ کے جو ہے وہ سوشل تھریٹس, اور سوشل تھریٹس کے اندر جو ہے وہ سوشل مینوپولیشن, یعنی کہ آپ کی جو ہے وہ کریٹیکل انفارمیشن وہ ایون آپ کی جو ہے وہ ہیلتھ کے سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بعد میں کسی بھی جو ہے وہ میل اٹینشن کے ساتھ جو ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ بڑے تھریٹس میں سے جو ہے وہ سائبر ورلڈ کے تھریٹس میں سے ہے. تو مبشر صاحب, یہ جو آج کے جو دور میں ایسی کون سی چیز کامن ہے جس کی وجہ سے یہ سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں؟ سائبر اٹیکس اگین اتفاق ایسا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے اگلے سوال کا جو آپ تھوڑا سا میں پچھلے جو ہے وہ کوشچن کے ساتھ ہی لنک ان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ جیسے دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اپنے آڈینس کے ساتھ کہ اپرچونٹی اتنی بڑی ہے کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سائبر ورلڈ کے اندر آ کے انہوں نے اپنے ڈفرینٹ جو ہے وہ بزنس کرنا شروع کر دیے, اور سوشل پلیٹ فارمز اتنے بڑے بڑے ہو گئے, جیسے جو ہے وہ فیس بک ہے, آپ کا انسٹا ہے, آپ کا ٹویٹر ہے, ٹھیک ہے, آپ کا واٹس ایپ ہے. تو لوگوں نے اپنی بہت ساری جو ہے وہ پرسنل انفارمیشن اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دی. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت دفعہ جو ہے وہ یہ والی فائنینشیل انفارمیشن بھی جیسے جو ہے وہ کریڈٹ کارڈز کا لیک ہو جانا, یا جو ہے وہ آپ کے پرسنل انفارمیشن کا جو ہے وہ بہت ساری دنیا نے جو ہے وہ اس چیز کو انکریج کیا کہ آپ آن لائن شاپنگ کی طرف آتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ کچھ بزنس مینس کے جو ہے وہ بڑے پازیٹیو اٹینشنز بھی تھے کہ وہ جو کسی بھی نئی پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بڑا ایکسٹینسو جو ہے وہ پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی لائکنگ کیا ہے, لوگ کس طرح کے ٹرینڈز چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے آرگنائزیشنز جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, کریٹو قسم کے آرگنائزیشنز ہیں, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اوریجنل جو ہے وہ بجٹ کا 15%, 20%, 30% تک جو ہے وہ انویسٹ کرتے تھے, اور یہ انفارمیشن گیدر کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ یوزر نیکسٹ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے, تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی ڈیولپ کریں. لیکن جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کی وجہ سے ان آرگنائزیشنز کے لیے یہ بڑا آسان ہو گیا کہ آپ آن لائن شاپنگ کے ٹرینڈز دیکھ رہے ہو اور ایگزیکٹ دیکھ رہے ہو. جب وہ ڈفرینٹ سرویز کرتے تھے مینول اور کنونشنل طریقوں سے, تو وہاں پہ ایرر کے بھی چانسز تھے. کسی میں نے مائٹ بھی میں ڈریس کسی اور طرح کا پہنتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کیک کچھ اور دیا, یا میری جو ہے وہ ایٹنگ جو ہے وہ لائکنگز ڈفرینٹ ہیں اور میں نے کسی سروے کے اندر جو ہے کچھ اور کہہ دیا. لیکن جب آپ آن لائن کی طرف شفٹ ہوتے ہو تو آپ کو ایگزیکٹلی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا میرے کریڈٹ کارڈ سے یا جو ہے وہ میں نے جس بھی جو ہے وہ کیش آن ڈلیوری کے اوپر اگر پیمنٹ کی ہے تو میں نے کیا کیا خریدا ہے, اور اگر جو ہے وہ میری 6 مہینے کی, میرے سال کی جو ہے وہ پیٹرنز کو دیکھا جائے تو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اچھا اس بندے کے بائنگ پیٹرنز یہ ہیں. اب اگر میں اس کو اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو کر رہا ہوں, یا ایون میں جسٹ آرڈر آن لائن کرتا ہوں اور بعد میں کیش آن ڈلیوری کے اوپر جو ہے وہ پیمنٹ کرتا ہوں, تو بیک اینڈ کے اوپر وہ ڈیٹا بیس میں میرا سارا پیٹرن آ رہا ہے,
ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب ملینز آف یوزرز کے پیٹرنز جو ہیں وہ ان کے پاس اسٹور ہوتے ہیں تو یہ ایک اتنی کریٹیکل اور ویلیوبل انفارمیشن ہے جس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ بزنس مین بہت سارے جو ہے بزنسز کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے پچھلے دنوں میں سنا بھی ہوگا کہ فیس بک کے اوپر بہت سارا کریٹیسزم اس کے اوپر تھا کہ وہ یوزرز کا ڈیٹا جو ہے وہ بیچتا ہے. اور اگر وہ آپ کا پرسنل کریٹیکل ڈیٹا نہ بھی سیل آؤٹ کرے لیکن جو ہے وہ یہ اس طرح کے جو پیٹرنز ہیں ڈفرینٹ قسم کے کہ لوگوں میں ڈیزیزز کس قسم کی ہیں کہ وہ کس قسم کے جو ہے میڈیسن لے رہے ہیں, ان کا بینک پیٹرن کیا ہے, وہ پہنتے کس طرح کے ہیں, وہ کھاتے کس طرح سے ہیں, وہ ٹریول کس طرح سے کرتے ہیں, تو یہ بزنس مین کے لیے آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کو ایگزیکٹ ڈیٹا مل رہا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی پروڈکٹس شیئر کرے گا. اور وہ جو اس نے ویسے جا کے ریسرچ کر کے مارکیٹ سے چیزیں لے کے آنی تھی کہ اچھا نیکسٹ مجھے کیا پروجیکٹس لے کے آنے ہیں, کیا پروڈکٹس لے کے آنی ہے, انڈائریکٹلی وہ سارا ڈیٹا اس کے پاس وہاں سے جا رہا ہے. تو اس طرح سے یہ وہ اپرچونٹیز تھیں جس نے جو ہے وہ لوگوں کو اپیل کیا کہ وہ سائبر اسپیس میں جو ہے وہ اپنی اپرچونٹیز کو ڈھونڈے اور اس کو جو ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایڈریس کریں. تو اس کے اندر سائبر اٹیکس کی جو اقسام ہے وہ بھی اس کے اندر اور اسی سے جو ہے وہ یس جب میں نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی ہم اگر ان جرنل کہیں تو ہم ان سارے سٹیپس کو کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ کسی ایک لیول کے اوپر جو ہے وہ کچھ سٹیپس کرنے کا نام ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ پورا ہائرارکیکل سٹرکچر کا نام جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی, کہ آپ نے مختلف لیول کے اوپر مختلف جو ہے وہ سروس پرووائڈرز نے, مختلف جو ہے وہ سافٹ ویئر کی سروسز دینے والوں نے, مختلف یوزرز نے, یا ایون مختلف آپ کے جو آپ ڈیوائسز یوز کر رہے ہو, ان ساروں کے اوپر مختلف لیول کے اوپر آپ نے جو ہے وہ مختلف سٹیپس پرفارم کرنے ایک پورے پلیٹ فارم, ایک پورے فریم ورک کے انڈر, ٹھیک ہے, ایک اسپیسیفک جو ہے وہ پروسیس کو فالو کرتے ہوئے. تو پھر جو ہے وہ آپ الٹیمیٹلی جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ اچیو کر پاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں نا یہ بھی بہت مختلف لیولز کے اوپر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے فزیکل ڈیوائس کے اندر کوئی بگ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے اس سافٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ کوئی بگ آ سکتا ہے جو کہ آپ یوز کر رہے ہو. اور ٹرانسپیرنسی کے لیے اور جو ہے وہ اپنے یوزرز کو بتانے کے لیے وہ بنانے والے نے خود اناؤنس کیا ہے کہ جی یہ ہمارا ایک نیا پیچ آ رہا ہے. ایک پیچ سے مراد کہ اسی سافٹ ویئر کا کوئی اپڈیشن, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے وہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو شاید ابھی نہیں پتا چلا یا وہ اپڈیٹ نہیں کر سکا, لیکن اس سے پہلے کسی میل اٹینشن والے کو جو ہے وہ پتا چل گیا کہ اچھا یہ بگ تھا, اگر میں اس طرح سے ایکسیس کروں تو یہ ڈیوائس ایکسیس ہو سکتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ڈیٹا کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو مائٹ بھی جو ہے وہ میرے سے پہلے وہ بندہ جو ہے وہ اس کو ہم زیرو ڈے اٹیک کا ورڈ اس کو یوز کرتے ہیں. یا بہت زیادہ جو ابھی سب سے کامن ہے وہ رینسم ویئر ہے. رینسم ویئر یہ ایسا ایک پروگرام ڈیلیبریٹلی لکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کے جو ہے وہ سسٹم کے اوپر اپنا وہ پروگرام رن کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ اس سسٹم کا کنٹرول آپ کے پاس آ جاتا ہے ریموٹ, کیونکہ اس میں بہت ساری اپلیکیشن کا نیچر ہی یہی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ وے کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ ان کا کچھ پیس آف کوڈ کہیں پہ ہے, کچھ پیس آف کوڈ کہیں پہ ہے, اور وہ دونوں کوڈ مل کے جو ہے وہ یعنی کہ آپ کے کلائنٹ سائڈ والے پروگرام میں یہ ڈیلیبریٹلی رکھا جاتا ہے کہ وہ اس نے انٹریکٹ کرنا ہے یا اس کو کنٹرول کیا جانا ہے. جیسے اب واٹس ایپ ہے, اب آپ کا واٹس ایپ کا سرور جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, فیس بک کا سرور آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. آپ جی میل کے اوپر لاگ ان کرتے ہو تو وہ سرور آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ وہاں پہ لاگ ان کریں اور وہ آپ کی ای میلز کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے یہ جو آپ کی مشین کے اوپر یا آپ کے اسمارٹ فون کے اوپر پروگرام ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کے اندر بلٹ ان جو ہے وہ اس طرح سے اس کو لکھا گیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ اس کو ریموٹلی کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ آج کل جو سب سے زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا پرٹیکولر پروگرام لکھتے ہو دوسری سائڈ پہ کسی بھی پرٹیکولر پروگرام میں جس میں یہ ایبلٹی ہے کہ اس نے ریموٹلی پروگرام کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جانا ہے, تو آپ نے بجائے اس کے اوریجنل پروگرام سے اس کو انٹیگریشن کرنے کے اپنے پروگرام کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا اور اس نے آپ کی پوری مشین کو جو ہے وہ ہیک کر لیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا. اور اس کے اگینسٹ پھر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس طریقے سے جو اٹیک کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا پروگرام آپ کی مشین کے ساتھ آ کے کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے آپ کے جو ہے وہ پروگرام کو ہیک کر لے اور پھر جو ہے وہ آپ سے اس کے اگینسٹ کوئی بھی جو بھی کرنے والے نے اپنی شرائط رکھی ہوئی اس کے بعد آپ سے جو ہے وہ اس کی ایکسیس آپ کو دے. یا بہت کامنلی ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں فشنگ کی. فشنگ, ٹھیک.
کہ آپ کو کوئی بھی ایسی ای میل آ گئی ہے, کوئی ایسا امیج آ گیا ہے جو کہ بظاہر آپ کے لیے بڑا اپیلنگ ہے, لیکن وہ آپ کے کسی نارملی نون سورس سے نہیں آتا, تو آپ اس کیوریوسٹی میں جیسے ہی اس کو کلک کرتے ہو تو بیک اینڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی کوڈ ہوتا ہے اگین, جو کہ اگین مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے. تو اس پرپز کے لیے یا پھر ایک اور بڑی کامن جو ہے وہ اٹیک ہے سوشل انجینئرنگ یا سوشل مینیپولیشن, کہ میں نے ایون اپنے کسی جو ہے وہ دوست کو, جس یہ اس کی نئی فارم ہے, وائس نوٹ بھیجا, وائس میسج بھیجا, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ بہت سارے ایسے پروگرامز ملتے ہیں جو کہ آپ کی آواز کے جو سگنیچرز ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے یہ میرے تھم کے سگنیچرز ہیں, اسی طرح سے جو ہے وہ میں جو بات کرتا ہوں اس کی بھی پرٹیکولر ٹون ہے, ٹھیک ہے. اور اسی لیے آپ کا کوئی بھی دوست جب آپ سے فون پہ بات کرتا ہے تو آپ امیڈیٹلی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو کہ چاہے آپ کا یہ فلاں دوست بول رہا ہے. اب جو ہے وہ کچھ پروگرام ایسے ہیں جو کہ آپ کے سگنیچرز کو لے کے تو لوگوں کو جو ہے وہ آپ کا پروگرام یا کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو کال کر رہا ہے اور آپ سے کریڈینشلز آپ کے لے رہا ہے. بالکل. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ بینکس یا مختلف گورنمنٹ کی ایجنسیز کی طرف سے آپ کو بارہا یہ انتباہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کال کے اوپر یا ای میل کے اوپر یا میسج کے اوپر آپ کی کریٹیکل انفارمیشن آپ سے مانگے تو وہ قطعاً نہ دیجیے گا, کیونکہ بینک کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے جو ہے نا اس طرح کیا. تو یہ بڑا کامنلی جو ہے وہ اس وقت یوز ہو رہا ہے, اس کو ہم سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں. یا پھر جو ہے وہ آپ نے کسی جو ہے وہ ایک ان نون پلیس کے اوپر کسی لالچ کے اندر کہ جی آپ یہاں پہ لاگ ان ہو, آپ کو یہ پرائس ملے گی, آپ نے اپنا کچھ ڈیٹا ڈالا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ انہوں نے ڈمی آپ سے ڈیٹا لیا اور آپ کی آئی ڈیز لے لی اور آپ کا پاسورڈ لے لیا, ٹھیک ہے. تو وہ مائٹ بھی آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو, آپ نے کوئی ایسا یوز کر لیا ہے پاسورڈ یا آئی ڈیز جو کہ آپ کامنلی یوز نہیں کرتے, لیکن ایک ہیومن سائیکی ہے کہ آپ کے جو مختلف جو ہے وہ آئی ڈیز ہیں یا ایون کارڈز ہیں جن کے لیے نارملی پن کوڈز یوز ہوتا ہے, آپ وہی چیزیں بار بار یوز کرتے ہو, کیونکہ شاید یہ بھی ہیومنلی پاسبل نہیں کہ آپ مختلف جو ہے وہ جتنی سروسز لے رہے ہو یا مختلف جو ہے وہ پروڈکٹس یوز کر رہے ہو, ہر ایک کے لیے الگ سے پن کوڈ رکھو, تو آپ نارملی ایک ہی یوز کر رہے ہو. بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا سورس ہے ایون آپ کی چیزوں کو کمپرومائز کرنے کا, فشنگ سے کر لیں, رینسم ویئر سے کر لیں, یا سوشل جو ہے وہ مینیپولیشن سے کر لیں, ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے وہ بہت سارے لوگ خود جو ہے وہ اپنے دشمن ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو پراپرلی سیکیور نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے پاسورڈ رکھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا بہت کامن سا رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا بہت چھوٹا رکھا ہوا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے کوئی ایک نمبر ٹائپ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر والے نومیرک پیڈ سے کوئی ایک نمبر جو ہے وہ جسٹ ٹیکسٹ کیا ہے. تو اگر کوئی بھی میرا دوست دور سے دیکھ رہا ہے کہ اچھا میں نے کوئی نومیرک کی پریس کی ہے اور جسٹ ایک پریس کیا اور اس کے بعد لاگ ان ہو گیا ہے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس کو کوئی موقع ملتا ہے تو میکسیمم کتنی اٹیمپٹس اس کو چاہیے کہ اچھا اس کا پاسورڈ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. 0 سے لے کے 9 تک کی کوئی میکسیمم 10 اٹیمپٹس ہے نا, تو اس کا مطلب ہے 10 دفعہ وہ 0 پریس کرے گا, 1 کرے گا, 2 کرے گا, تو اس کا مطلب ود ان 10 میکسیمم یا 9 اٹیمپٹس میں اس کو پتہ چل جائے گا میرا پاسورڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے, اور جتنا آپ بڑا رکھو گے, کمپلیکس رکھو گے, تو اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کسی کے سوشل مینیپولیشن والے جو ہے وہ فگر میں آ جائیں. ہاں, دوسری سائڈ کے اوپر میلویئر کے کیس میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی اپڈیٹ اور ساؤنڈ ہونا پڑے گا, لیکن اس کی بھی انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہاں سے بھی بچا جا سکتا ہے. تو جو سائبر سیکیورٹی ہے, جو اس کے اٹیکس کی ڈفرینٹ فارم ہے. ایک تھا نا کہ بہت جو ہے وہ پروفیشنل ہیکرز کسی بہت بڑے مشن کے اوپر جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوشن کے لیے جو ہے وہ اٹیک پلان کر رہے ہیں. اس سے بچنا تو یقیناً جو ہے وہ مشکل ہے, کیونکہ اٹیک کرنے والا بھی بالکل, اگین ریئل ورلڈ کی میں مثال دوں گا کہ جتنا آپ کا زیادہ امپورٹنٹ ٹارگیٹ ہے اس کو نارملی جو ہے وہ اٹیک کرنے والے بھی اتنے ہی جو ہے وہ زیادہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں, اور آپ کو مختلف لیول کے اوپر جو ہے اس کی پریپریشن کرنی پڑتی ہے. تو یہ بالکل اسی طرح سے سائبر کے اندر بھی جتنی آپ کی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایسٹس ہیں ان کے لیے اتنی زیادہ آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے. لیکن یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ ایک لے مین یا ایک جو ہے وہ کامن مین جو ہے وہ شاید اس طرح کے بڑے گروپس کا نارملی ٹارگیٹ نہیں ہوتا.
تو وہ لوگ جو ہے وہ چند بیسک جو ہے وہ چیزوں سے بہت سارے اٹیک سے جو وہ بچ سکتے ہیں. تو سائبر کرائم جو سائبر اٹیکس ہیں جی ان کو سمجھا کیسے جا سکتے ہیں, جو انڈرسٹینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز جس طرح سے ہم نارملی کرائم کو ڈیفائن کرتے ہیں, سائبر کرائم بھی بالکل وہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ اگینسٹ دی لا ہے. ٹھیک ہے, کرائم ہے کہ جو ہے وہ آپ کا جو بھی اسٹیٹ ہے اس نے جن چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ لاز ہیں اور لاز کی وائلیشن جو ہے وہ کرائم ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے وہ کرائمز جو کہ سائبر ورلڈ کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سائبر ورلڈ کے اوپر ہونے والے کرائمز کو ہم سائبر کرائم کہتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ اس میں فائنینشیل کرائمز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیٹے کے انفارمیشن کے کرائمز بھی ہو سکتے ہیں, اور اوبیسلی اس میں پرسنل انفارمیشن تو شاید بہت زیادہ آپ کو ڈیمیج نہ کرے, لیکن اوبیسلی وہ والی انفارمیشن جو کہ آپ کے کارپوریٹ سے ریلیونٹ ہے, آپ کے کمپیٹیٹر سے ریلیونٹ ہے, یا پھر جو ہے وہ ایز اے گورنمنٹ آپ کی کوئی اسٹریٹجک قسم کی جو ہے وہ پالیسی ہے, وہ اگر جو ہے ویل ان ٹائم جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے تو یقیناً جو ہے وہ یہ کرائم زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو جائیں گے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا 5th جنریشن وارز. بالکل ایسے کہ جو ہے وہ آپ کو کنفیوز کر دیا جائے, آپ کو مختلف جو ہے وہ بیانیے کے اندر جو ہے وہ انٹرمگل کر دیا جائے. تو یہ بھی جو ہے وہ اوبیسلی سائبر کے اوپر ہونے والے کرائمز میں سے ایک ہے کہ آپ کو چیزوں کو ایسے جو ہے وہ توڑ مروڑ کے یا پھر کسی پرٹیکولر جو ہے وہ انسیڈنٹ میں وہ والی چیز لے کے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ دوسرا آپ کا جو آڈینس ہے وہ کنفیوز ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ سائبر اسپیس میں یا سائبر ورلڈ میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ سوشل میڈیا کے پرسپیکٹو سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز کی اتھینٹسٹی یا کانٹینٹ کی اتھینٹسٹی کے پیچھے کوئی جاتا ہی نہیں ہے حقیقت, اور ہر کسی کے پاس اتنا فری رائڈ ہے کہ وہ کسی قسم کا کانٹینٹ بھی جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے, یا مختلف قسم کے کانٹینٹ کو انٹیگریٹ کر کے جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس پرسپیکٹو سے جو ہے وہ یہ والا کرائم بھی جو ہے وہ ایون ملکوں کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے جو وہ یوز کیا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے ایک ٹرم جو ہے وہ اس میں ایون سائبر ٹیررزم کی بھی ایڈ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہ جس طرح سے جو ہے وہ آپ کے چھوٹے کرائم سے لے کے بڑے کرائم ہوتے ہیں, جیسے جو ہے وہ اگر کسی نے کسی چیز کو تھیفٹ کیا ہے تو وہ کمپیریٹیولی ایک چھوٹا کرائم ہے اس سے جس میں آپ نے جو ہے وہ کسی کا مرڈر کر دیا ہے. تو ٹیررزم اس سے بھی بڑا جو ہے وہ کرائم ہے جس میں آپ نے ایٹ لارج سوسائٹی کو کمپرومائز کر دیا ہے. تو بالکل اسی طرح سے سائبر کے اندر بھی میں نے جیسے بتایا کہ فائنینشیل فراڈز بھی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ سوشل فراڈز بھی ہیں, لیکن اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ کرٹیکل جو اسٹریٹجک جو ہے وہ ایسٹس ہیں اس کے اوپر اگر جاتے ہو, یا جیسے میں نے بتایا آپ کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ کسی پوری نیشن کو ہی جو ہے وہ اتنا کنفیوز کر دیتے ہو 5th جنریشن کے بارے میں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہو کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے, تو اوبیسلی یہ والی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سائبر ٹیررزم کے اندر آتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ کرائمز کی جو وہ کیٹیگری ہیں, اور اسی حساب سے جیسے ریئل ورلڈ کے اندر مختلف کرائم کے اکارڈنگلی ان کی پنشمنٹس ہیں, تو بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ سائبر کرائم کے اندر مختلف جو ہے وہ کرائم کے اگینسٹ جو ہے وہ مختلف پنشمنٹس بھی ہیں, جس میں جو ہے وہ ایون آپ کی ڈیتھ اور فائنینشیل پینلٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہو. تو مبشر صاحب واٹ از سائبر سیکیورٹی, اس کے بارے میں بتائیے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے؟ اگین وہ ساری آپ کی اسٹریٹجیز, آپ کی وہ ساری پالیسیز, آپ کی وہ ساری چیزیں جس میں آپ نے پالیسی سے لے کے ایون ٹیکنالوجی سے لے کے اپنے فریم ورک کو ڈیفائن کرنا, پروسیسز کو ڈیفائن کرنا, اور موسٹ امپورٹنٹلی اپنے لوگوں کو تیار کرنا تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے سوشل ایسٹس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکیں. تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ رائٹ فرام دی ٹاپ کہ آپ نے اوور آل ایز اے نیشن پالیسی اپنی کیا بنائی ہے, ڈفرینٹ نیشنل لیول کے اوپر ڈفرینٹ سیکٹرز کی جو ہے وہ پالیسیز کیا ہیں, اور پھر دوسری سائڈ پہ اگر میں ٹیکنالوجی پرسپیکٹو سے دیکھوں تو آپ نے ایپلیکیشن لیول کے اوپر بھی جو چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ ایپلیکیشن ڈیولپ ایسے کروانی ہے, پھر ان پلیٹ فارم کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے جن پلیٹ فارم کے اوپر ان ایپلیکیشنز نے چلنا ہے. فار ایگزامپل ایک ایپلیکیشن ہے واٹس ایپ, اب واٹس ایپ میری اینڈرائڈ کے اوپر چل رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے واٹس ایپ ایپلیکیشن کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ مجھے پروٹیکشن پرووائڈ کرے. بالکل جس ایپلیکیشن جس پلیٹ فارم پہ چل رہی ہے, اینڈرائڈ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے,
اس کو بھی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کو بھی سیکیور ہونا چاہیے. پھر میرا جو فون ہے اس کو بھی جو ہے وہ مجھے کوئی نہ کوئی فیچر پرووائڈ کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے اسمارٹ فون آپ کو پاسورڈ لگانے کی بھی فیسلٹی دے رہے ہیں, آپ کو جو ہے وہ آپ کا فیس بھی ریکگنائز کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, آپ کا جو ہے وہ تھم کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹور کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, یا ایون آپ کسی پیٹرن کو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہو. تو یہ مختلف لیول کے اوپر اور تھوڑا سا ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈیپتھ ان ڈیفینس ایک بڑی پاپولر امریکن جس اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر ایون پروٹوکول لیولز کے اوپر بھی جا کے ان پروٹوکولز کو ہم یوز کرتے ہیں, ان رولز کو یوز کرتے ہیں جو کہ بیہائنڈ دی سین ساری کمیونیکیشن کروا رہے ہیں, تو وہ والے یوز کرنے جو کہ سیکیور ہوں. جیسے یہاں پہ ایک بعد میں شاید ہم اسپیسیفک بھی دیکھیں, لیکن یہاں پہ ایک عام میرے جو سامعین سن رہے ہیں یا ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ جیسے جو ہے وہ جب بھی آپ نے کوئی کریٹیکل جو ہے وہ اپنی ٹرانزیکشن کرنی ہو تو یہ جو ورلڈ وائڈ ویب کا سسٹم ہے اس میں HTTPS بالکل اس کو اگر آپ یوز کرو گے تو اس کا الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ آپ بیک اینڈ کا پروٹوکول بھی سیکیور یوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کی جو ہے وہ مختلف لیئر ایک اچھی جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی یہ ہے جو کہ ساری لیئرز کو ایڈریس کر رہی ہو. جیسے آپ نے واٹس ایپ کو اگر کبھی غور سے دیکھا ہے تو ہر ٹرانزیکشن کے اوپر وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انکرپٹڈ جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ میسج کو انکرپٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی ٹائپ کر رہے ہو آپ کے فون سے نکلنے سے پہلے وہ چینج ہو جائے گا. آپ نے ہیلو لکھا ہے تو مائٹ بھی جو آپ کے فون سے جب ٹرانسمٹ ہوگا تو ہیلو کے بجائے ہو سکتا ہے وہ لکھا ہوا ہو ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا جو ہے وہ ناٹ لکھا ہوا ہو, لیکن وہ پیچھے ایک پروسیجر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا جو کہ ہیلو کو چینج کر دے گا کچھ ہوگا, اور درمیان میں اگر کوئی اس کو انٹرسپٹ کرتا بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اٹیک کی قسم ہے کہ آپ جو ہے وہ درمیان میں سے دو لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, درمیان میں سے آپ نے ان کی انفارمیشن فیچ کرنا شروع کر دی, تو اگر درمیان میں آپ نے ناٹ فیچ کیا ہے تو آپ کو اس کا مطلب ایکچوئل پتہ ہی نہیں چلا کہ میسج تھا کیا, میسج کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کیپچر کرنے کے باوجود جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکے. تو یہ ایک اوپر لیول کے اوپر جو وہ انکرپشن ہوگی. نیچے آپ آئے پروٹوکول مختلف ہوگا جس نے اس میسج کو لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس سے نیچے آئے آپ کا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم اس طرح سے جو ہے وہ ایکسچینج کر دیتا ہے کہ لگے کہ شاید کچھ اور چیز کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کہ اگر آپ کا سنیفر کسی فائنینشیل جو ہے وہ پروٹوکول والی ایپلیکیشن کہ جو ہے وہ میسیج کو کیپچر کرنا چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم اس کو کسی اور طرح سے بھیج رہا ہو, تو اس طرح سے, اور آپ کا وہ ڈیوائس فزیکلی جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ جلدی کوئی دوسرا اس کو یوز ہی نہ کر سکے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری ڈفرینٹ لیئرز کے اوپر جو ہے وہ آپ کی یہ جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کی پالیسیز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی اس کے پھر ڈفرینٹ لیولز ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے. جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے وہ مائٹ بھی نیشنل لیول کے اوپر آپ نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی ہوں, سیکٹر لیول کے اوپر جیسے بینکنگ کا سیکٹر ہے زیادہ کریٹیکل ہے, جیسے جو ہے وہ ہیلتھ کا سسٹم ہے زیادہ کریٹیکل ہے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ پرسنل جو ہے وہ ہیلتھ انفارمیشن شیئر نہیں ہونی چاہیے. ساری دنیا کے اندر یہ مسلمہ اصول ہے, ٹھیک ہے. تو ہیلتھ سسٹم کو جو ہے وہ مائٹ بھی ہیلتھ والے ڈفرینٹلی جو ہے وہ بہیو کر رہے ہوں. اسی طرح سے ایجوکیشنل سسٹمس ہیں, آپ کے ایگزامس کے سسٹمس ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو ویسے کانٹینٹ ہے اس کی شیئرنگ مائٹ بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ جو ہے وہ کرائم میں نہیں آتی, لیکن جو ہے وہ جب ایگزامز لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے سینسٹیوٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہیں, یا اس کو میں اگر کنکلوڈ کروں کہ جب بھی ہم جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کے اوپر آتے ہیں تو یہ مختلف جو ہے وہ پالیسیز کا, فریم ورکس کا, پروسیسز کا, اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے لوگ کتنے جو ہے وہ اویئر ہیں, انفارمڈ ہے اور ٹرینڈ ہیں. تو یہ اس سارے کا نام جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو آپ کی سائبر سیکیورٹی ہوگا. تو یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے کیا اس کو جاننا کمپیوٹر پروفیشنل کے لیے ضروری ہے یا پھر عام آدمی اسے سمجھ سکتا ہے؟ اگین اس کے ڈفرینٹ لیولس ہیں. اگر میں نے یس اور نو میں جواب دینا ہے تو مائی آنسر از یس کہ ہر کسی کو جاننا ہے, لیکن ہر کسی کو اتنا زیادہ نہیں جاننا. جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ کچھ پروٹوکولز بھی ہیں, کچھ جو ہے وہ انکرپشن الگوریدمز بھی ہیں. اب یہ لے مین کی ضرورت نہیں ہے, لیکن لے مین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب اس نے جو ہے وہ کوئی بھی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو اس نے کسی اتھینٹک سورس سے یہ ایپلیکیشن لینی ہے. بالکل. کوئی میسج اس نے جو ہے وہ کسی میں بھی جو ہے وہ اس کو تھوڑا لالچ دیا گیا ہے تو اس نے بلائنڈلی اس کی طرف نہیں بھاگنا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فشنگ کر رہا ہو,
کوئی سوشل انجینئرنگ کر رہا ہو, کوئی جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اویئر رہنا ہے کہ جن اپلیکیشنز کو آپ یوز کر رہے ہو ان کے بنانے والوں نے اگر جو ہے وہ آپ, اور یہ کام بڑا مشکل نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جس اپلیکیشن کو آپ یوز کر رہے ہو اس کا کوئی اپڈیٹڈ ورژن آ گیا ہے یا نہیں آ گیا. آپ بس اس کو آٹو پہ لگا دیں کہ جو ہے وہ جیسے ہی اس کی کوئی اپڈیٹ آئے آپ کو وہ خود ہی اپلیکیشن بتا دے کہ اس کا کوئی نیا پیچ آ گیا ہوا. اس کی اویئرنیس ہونا بڑا ضروری ہے. وہ ایک ہی دفعہ آپ تھوڑا سا سیکھ لو گے تو آپ ان بہت سارے جو ہے وہ پرابلمس سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے. تو یس, سیکیورٹی کے بارے میں جاننا ہر کسی کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن اگین جو ہے وہ اس کے آگے مختلف ڈفرینٹ لیولز ہیں کہ کس کے لیے کتنا جاننا ضروری ہے. تو مبشر صاحب, ایسی کون سی سائبر سیکیورٹی اپنائی جائے جس کی وجہ سے سائبر اٹیک سے بچا جا سکتا ہے؟ اگین میں نے جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ ایک تو اگر آپ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہو تو جو بھی سیکیورٹی کے لیے ڈفرینٹ فیچر جو ہے انہوں نے دیے ان کو ضرور یوز کریں. جیسے جو ہے وہ صرف آپ ٹیکسٹ کے اوپر جو ہے وہ پاسورڈ نہ لگائیں. اگر اس نے آپ کو ڈوئل یا ایون ٹرپل جو ہے وہ میکانزم دیا ہوا ہے تو ان کو یوز کریں کہ آپ جو ہے وہ کوئی اسٹرنگ کے ساتھ اپنا کوئی بایو میٹرک بھی یوز کر لیں, کوئی سیکرٹ کویسچن یوز کر لیں, ٹھیک ہے, یا ایون آپ کا فیس وہ ریکگنائز کر لیں, ٹھیک ہے. ایون بعض کیسز میں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو تو کچھ جو ہے وہ فونز کے اندر یا آپ کے اپلیکیشنز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پرٹیکولر کی پریس کرو گے تو ڈیلیبریٹلی آپ کا سسٹم لاک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ ایمرجنسی میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے جو ہے وہ اگر آپ فیچرز یوز کرتے ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ نے بایو میٹرک سے کیا ہوا ہے, فیس سے کیا ہوا ہے, اسٹرنگ سے کیا ہوا ہے, تو آپ کا پہلے سسٹم کی ایکسیس مشکل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ جو بھی اپلیکیشن یوز کرو کوشش کرو کہ جو ریناؤنڈ اور بڑے پلیٹ فارمز ہیں, جیسے جو ہے وہ آئی فون کے لیے اپنا ہے, اینڈرائڈ کے لیے اپنا ہے پلے اسٹور وغیرہ, ان سے ہی اپلیکیشنز لو. ایسے جو وہ ڈفرینٹ ویب سائٹ سے جو ہے وہ ہر وقت مختلف قسم کی ایپس ڈاؤن لوڈ نہ کرتے رہو جن کے سورسز کا ہی نہیں آپ کو پتا, کیونکہ نارملی یہ جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں جب ان کے اوپر کوئی اپلیکیشنز آتے ہیں تو ان کے اپنے چیکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اپلیکیشن کی ریٹنگ بھی ہوتی ہے. جی ایگزیکٹلی, یوزر جو ہے وہ آپ کو ریٹنگ بتا رہا ہوتا ہے, تو وہ آپ کے لیے کافی زیادہ گائیڈ لائنز ہیں کہ اچھا آپ جو ہے وہ کسی کی طرف جا رہے ہو. دوسرا پھر موسٹ امپورٹنٹلی نارملی یہ ایون جو اچھی اور اتھینٹک اپلیکیشنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ سے ڈیفالٹ کے اندر آپ کے سسٹم کی ساری پرمیشنز ہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے ہیڈ فون کا بھی, آپ کے مائک کا بھی, آپ کے کیمرہ کا بھی, آپ کے اسٹوریج کا بھی, وہ ایکسیس آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ آپشنل ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ان پرمیشنز کو ڈینائی بھی کر سکتے ہیں, بالکل آپشنل, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے کہ جب آپ اپنے فون کے اوپر کوئی اپلیکیشن انسٹال کر رہے ہو تو اس کی پرمیشن ذرا چیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے فون کو سیکیور کرنا ہے, سسٹم کو سیکیور کرنا ہے, اور ان اپلیکیشنز کو یوز کرنا ہے جو کہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ اچھی ریپیوٹیڈ ہیں, ریٹڈ ہیں, اور اس میں اگر آپ بالکل لے مین ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کسی سے کنسلٹ کر لیں کہ جو آپ سے آپ کی ریلیونٹ اپلیکیشن ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے, کسی سے پوچھ لیں کہ اس میں سے کون سی ہے جو کہ کریڈیبل ہے. تو اگر آپ بالکل آئسولیشن میں رہیں گے, کسی سے پوچھیں گے نہیں, اور آپ کو خود بھی جو ہے وہ سیکھنا نہیں آتا, تو پھر اس کا مطلب آپ زیادہ رسک کے اوپر. بالکل. تو سائبر لاز کون سے اور پاکستان میں ان کی سزا کون کون سی؟ یہ ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. آلو کہ ہم اس میں تھوڑا سا لیٹ آئے. پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو سائبر لاز بننے کا آغاز ہوا وہ 2002 میں تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ مختلف جو ہے وہ اس کی ریویژن آتی رہی. جو ابھی اس وقت ان پریکٹس ہے وہ 2016 میں جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم بلز کے نام سے 2016 کے اندر وہ بل ہمارا جو ہے وہ بنا تھا, جو کہ اوریجنلی سب سے اپڈیٹڈ ورژن ہے. اور اس میں جو ہے وہ ابھی بالکل کیونکہ اسپیسیفک ٹو سائبر سیکیورٹی اس کی جو ہے وہ سیویریٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور کووڈ ایرا میں تو میں نے بتایا نا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف انگیج ہوئے, تو اس میں ابھی 2021 کے اندر جو ہے وہ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ اپروو ہوئی ہے, جس میں اگین زیادہ فوکس یہ کیا گیا ہے
کہ گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی فیل کرتے ہوئے اس پالیسی کے اندر ایک فریم ورک جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی جو ہے وہ طرف فوکس کیا ہے, اور اس پالیسی کے اندر ہی لکھ دیا ہے, جو کہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ یہ جو سائبر کی ورلڈ ہے یہ بڑی ڈراسٹکلی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. تو اس جو ہے وہ نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد تو کمپلسری اس کی اپڈیشن ہوگی, لیکن اگر جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو اس کی طرف بھی ہم جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہر 3 سال کے بعد اس کا ضرور ریویو ہوگا, کیونکہ نارملی انفارچونیٹلی کنونشنل جو ہے وہ پالیسی میکنگ کے اندر ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر انہوں نے پالیسی کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ ہر 3 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ اپڈیٹ ہوا کرے گی. اور پھر اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس جو ہے وہ پالیسی کے اندر انہوں نے اسی اپروچ کو فالو کیا ہے, لیئرڈ اپروچ کو, ٹھیک ہے, کہ مختلف لوگوں کی مختلف رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ابھی سے جو ہے وہ لگا دی ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں تو ان کے کچھ جو ہے وہ رولز ہیں, گورننگ باڈی ہے ہماری پی ٹی اے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, اس کے کچھ رولز جو وہ ڈیفائن کر دی ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے لوگ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں, تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک رول دے دیا ہوا ہے کہ آپ نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے رہنا ہے, یعنی کہ ایک نیشنل لیول کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے کچھ رولز لے لیے ہیں جو کہ اوور آل جو ہے وہ اس پالیسی کو بنانے میں اور اس کی جو ہے وہ اپڈیشن میں اپنا رول پلے کرے گی, لیکن ساتھ ہی نیشنل لیول سے نیچے لیول کے اوپر سیکٹر لیول کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے رول ڈیفائن کر لیا, اور پھر اس سے نیچے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر جو ہے ہر ادارے کے لیول کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے کہ آپ کی رسپانس ٹیم ہوگی, کہ جو جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ اگر اکر ہوتا ہے تو اس کا نام انہوں نے یہ رکھا ہے کہ انسیڈنٹ رسپانس رپورٹنگ جو ہے وہ ٹیم جو ہوگی, جو کہ انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر ہوگی. یعنی کہ اس میں انہوں نے یہ بھی اس چیز کو بھی انشور کیا ہے کہ اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی انسٹیٹیوشن کمپرومائز ہو جاتا ہے تو اس کو ہائڈ کر لے, تاکہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی بن جائے کہ جس طرح سے انہوں نے کسی ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر اٹیک کر کے اس کو کمپرومائز کیا تو مائٹ بھی وہی اٹیک ان کا مؤثر ہو جائے کسی دوسرے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی. تو یہ اس پالیسی کے اندر ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن اگر خدا نہ خاصہ کمپرومائز ہوتا ہے تو وہ خود جو ہے وہ رپورٹ کرے گا اپنے جو ہے وہ سیکٹر کی جو ہے وہ لیول کے اوپر یا ایون نیشنل لیول کے اوپر, تاکہ ایک تو باقیوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکے اور اس کی بھی مدد کی جا سکے. تو ایک طرح سے یہ انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ ہے, ایک تو آپ کی ان کمپوننٹس کو اپڈیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈے بائی ڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایشوز وہاں سے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ جو ڈیوائس یوز کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے جو ہے وہ اینڈ ڈیوائسز جن ڈیوائسز سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, مائٹ بھی ان میں کوئی ایشو آ جائے, مائٹ بھی اس ڈیوائس میں کوئی ایشو آ جائے جس کو آپ یوز کر رہے ہو, اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے, جس کی مدد سے آپ کنیکٹ کر رہے ہو اس میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے, آپ کے فون کے اوپر جو پروگرام چل رہے ہیں یا جن پلیٹ فارم پہ وہ چل رہے ہیں یا آپ کے ان ڈیوائسز کے اوپر جو چل رہے ہیں ان میں کوئی ایشو آ سکتا ہے. پھر اوور آل جو آپ نے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا اس سسٹم کے اندر کوئی فلا ہو سکتا ہے. تو جس طرح سے مختلف لیول کی چیزیں ہیں, بالکل اسی طرح سے لیئرڈ وائز جو ہے وہ کہ ڈیوائس سے لے کے اوپر سسٹم تک جو ہے وہ یا سیکٹر تک جو ہے وہ اسی پالیسی کا پارٹ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں کرنی ہیں. تو ہم پاکستان میں سائبر کرائم کو رپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑا اچھا کوشچن آپ کا اور بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ نے سائبر سیکورٹی پالیسی بنا دی اور انیشلی جو ہے وہ ایف آئی اے کو مینڈیٹ دیا گیا کہ یہ اس کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے طور پہ جو ہے وہ ایکٹ کرے گی, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جس کو ہم ایف آئی اے کہتے ہیں, انہوں نے ایک اسپیسیفک جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رسپانس سینٹر بنایا ہے جو کہ ہے ہی فار سائبر کرائم ہے, رسپانس سینٹر فار سائبر کرائمز, ٹھیک ہے. تو اس کا نیشنل رسپانس سینٹر, ٹھیک ہے, NR3C, ٹھیک ہے, نیشنل رسپانس فار سائبر جو ہے وہ سائبر کرائمز, ٹھیک ہے. تو اس سینٹر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا رہے, بلکہ جو ہے وہ ایک نیشنل سینٹر جو بنا ہے سائبر سیکورٹی کا, اس نے تو ایون یہاں تک اسٹریٹجکلی اور پریونٹیولی جو ہے وہ ایچ ای سی کی مدد سے
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो भी डिज़ाइन कर लिए हैं कि जिसमें जो है वो BS का, MS का, PhD का इवन प्रोग्राम शामिल है, जो कि स्पेशलाइज जो है वो PhD वाले तो ऑब्वियसली इसके ऊपर फ्यूचर पर्सपेक्टिव में तहकीक करेंगे कि कैसे हमने स्क्रीनिंग करनी है, कैसे टेस्टिंग करनी है, कैसे जो फोरेंसिक करना है और कैसे जो है वो रिपोर्ट करना है और मॉनिटर करना है और फिर उसका जो है वो टूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन साथ ही साथ वो इंस्टीट्यूशंस को हेल्प आउट कर रहे हैं कि कौन से डिवाइसेस आप यूज करो, आपके लिए फायरवॉल्स कौन सी अच्छी होंगी, आपके लिए जो है वो एंटी वायरसेस कौन से बेहतर होंगे, आपके लिए कौन से स्पाईवेयर्स बेहतर होंगे, यानी कि मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर वो सेंटर जो है वो अपने लोगों को, मार्केट इंडस्ट्री वाले लोगों को डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और जो है वो एकेडेमिया को उन्होंने एंगेज करके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए इसके लिए एक पूरी फोर्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि स्पेशलाइज हो जो है वो आपके साइबर सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर और साइबर सिक्योरिटी जो है वो लॉस के ऊपर, ताकि वो हेल्प आउट कर सके एकेडेमिया को भी और इंडस्ट्री को भी और इवन गवर्नमेंट को भी। और अभी इसी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ही उन्होंने एक और कमेटी बना दी हुई है जो कि ड्राफ्ट कर रही है कि साइबर गवर्नेंस कैसे हमने करनी है, गवर्नमेंट कैसे जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करती रहेगी ताकि वो स्क्रीनिंग कर सके और जो है वो फोरेंसिक कर सके और डिसीजन किए जा सके। इवन आपने अपने जो है वो अदलिया को भी इसके ऊपर अपग्रेड करना है कि अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड करना होता है, ये जुडिशरी का काम है कि कहाँ पे क्राइम हुआ या कहाँ पे क्राइम नहीं हुआ, लेकिन जो है वो इस नए डायमेंशन में उनको भी आपने जो है वो लूप तो गवर्नेंस किस तरह से होनी है उसकी एक कमेटी इसी पॉलिसी में भी बना दी है कि ये एक हमने जेनेरिक फ्रेमवर्क बना लिया है जिसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रोल्स हैं और उसको कैसे हमने मॉनिटर करना है और फिर इसी तरह से बतदरीज जो है वो कैसे जो है वो फ्रेमवर्क बनेगा और फिर कैसे लोगों को हम ट्रेन करेंगे, कैसे जो है वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड लोग और किस तरह से ले मैन की ट्रेनिंग और फिर किस तरह से इंडस्ट्री की ट्रेनिंग, ताकि अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस अपनी प्रोडक्ट कोई बनाता है तो उसको भी पता हो कि अच्छा उसने किन चैलेंजेस को, किन रूल्स को, किन रेगुलेशंस को जो है वो करना है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कोई ISP वाला है, कोई टेलीकॉम कंपनी है, तो उसको भी पता हो कि अच्छा इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में ये रूल्स हैं, ताकि आप उनको जो है वो वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बाज दफा जो है वो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कर लेते हो जो कि बाद में कंट्राडिक्टरी हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो है वो ऐसा नहीं था कि आपकी सारी ट्रैफिक किसी एक ही गेटवे से पास हो। पाकिस्तान जो है वो अब इसी पॉलिसी पे है कि जो भी ट्रैफिक बाहर जाएगी वो एक गेटवे से जाएगी, हाँ आने के लिए जो है वो मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब है कि उन जो है वो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इन जो है वो चीज़ों को न सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है बल्कि इसकी मॉनिटरिंग की एक्सेस भी देनी है। तो सर साइबर सिक्योरिटी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है, इस पे थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन आपका जो है वो करियर के पर्सपेक्टिव से है जी बिल्कुल, तो मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया था कि साइबर सिक्योरिटी जिस वक्त जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनमें से जो है वो अगर आप टॉप 3 रेटेड इश्यूज की बात करें, जैसे इन्वायरमेंट का इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है, पूरी दुनिया का है। इट डजेंट मैटर कि आप अमिट कर रहे हो गैस को या कोई आपका नेबर कंट्री कर रहा है, अल्टीमेटली जो है वो अगर इन्वायरमेंट कंप्रोमाइज होता है तो आप दोनों का लॉस होगा। बिल्कुल इसी तरह से साइबर कंसर्न जो है वो भी दुनिया का है। इट डजेंट मैटर कि जो है वो हैकर वो बंदे जो कि मैल अटेंशंस वाले होते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स में उनको जो है वो क्रैकर भी कहा जाता है, लेकिन अगेन मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बता दूं कि वो लोग जो कि क्रिमिनल माइंडेड के साथ अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि वो आपकी किसी स्ट्रेटेजिक एसेट को या जो है वो आपकी किसी जो है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंप्रोमाइज करने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो है वो ट्रेन किए जाएं कि पहले तो वो कोशिश करे प्रिवेंटिव तरीके से कि आपके सिस्टम कंप्रोमाइज ना हो, लेकिन अगर खुदा ना खासा अगर सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाते हैं तो उसको जो है वो प्रॉपरली फोरेंसिक किया जा सके और जो है वो उसके फुटप्रिंट्स जो है वो देखते हुए उस तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो इस हवाले से क्योंकि आपकी सारी की सारे जो है वो सेक्टर्स आपके और बहुत सारी नई सर्विसेज जो है वो इवॉल्व होती चली जाएंगी, इसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे जो है वो आप रियल वर्ल्ड से साइबर वर्ल्ड की तरफ जो है वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपने जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स को लेते चले आओगे, उतना ही ज्यादा जो है वो आपको इस चीज की भी जरूरत पड़ती चली जाएगी कि
ہر آرگنائزیشن کو سیکیور کرنے والا, اس کے مطابق ڈیزائن کر کے امپلیمنٹ کرنے والا بندہ ہو, اور خدا نہ خواستہ اگر جو ہے وہ چیز ہو جاتی ہے تو اوپر والے لیول کے اوپر لا میکنگ کی طرف, لا انفورسمنٹ کی طرف, اور ایون جوڈیشری کی طرف بھی آپ کے ایسے لوگ ایگزسٹ کر رہے ہوں جو کہ اس کو اسی بھی جو ہے وہ پیراڈائم کے اندر جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہوئے جو ہے وہ ایویلویٹ کر سکیں. تو اس حساب سے آپ خود ہی دیکھ لو کہ اگر جو ہے وہ جیسے میں نے ابھی بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انفارچونیٹلی باقی تو کسی سیکٹر میں ہم اس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے, جو کہ میرے پیارے پاکستان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن آئی ٹی کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ امپرومنٹ کی ہے, اور بہت زیادہ بڑا زر مبادلہ جو ہے وہ اسی سیکٹر سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کو جو ہے وہ پریپیئر کر لیتے ہیں تو آبویسلی پاکستان کی اپنی بھی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی بڑی فرمز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے اپنے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ایون وہ بھی کیونکہ کنیکٹڈ انوائرمنٹ کے اندر ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہے. اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ بتدریج بڑھے گی, کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ آپ کی میں نے بتایا کہ وہاں پہ ٹرانزیکشنز زیادہ ہوں گی, وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہوگی, چاہے آپ نے جو ہے وہ سوشلائزیشن کرنی ہے, چاہے آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے وہ کنیکٹ ہونا ہے, چاہے آپ نے جو ہے وہ ایجوکیشنل پرپزز کے لیے ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, میل اٹینشن والے لوگ بھی نیچرلی وہاں پہ ہوں گے, اور پھر ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ چاہیے ہوں گے. تو یہ جو مختلف اندازے ہیں, یہ ملینز آف جابس جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ کریٹ ہونے والی ہیں آپ کے نیئر فیوچر کے اندر, ہو بھی چکی ہیں اور مزید ہوں گی. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کا. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان رانا علی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ.